نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت من استطاع إليه سبيلا معزز سامعین جمعہ و معزز اسلامی سامعات، نونہال معصوم بچوں، نوجوان دوستوں، محترم بزرگوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، کبریائی خالق کائنات، مالک ارض و سما، رب الہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق ذبح اور صداوار، جو اس کو العالم کا اکیلا ہی نگہبان ہے، جو بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر ہے۔ تمام تر تعریف و توصیف و حسنات کے بعد درود و سلام من جملہ انبیاء علیہم السلام پر، بالخصوص درود و سلام امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سامعین جمعہ و اسلامی سامعات، آج کے خطاب جمعے کا عنوان ہے رمضان المبارک کے ضروری اعمال۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی مجھے کما حق کہوں کتاب و سنت کی روشنی میں آپ تک صحیح پیغام پہنچانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ سامعین جمعہ و سامعات، رمضان المبارک کے ضروری اعمال کیا ہیں؟ رمضان المبارک کے ضروری اعمال میں اس مہینے میں جس بات کی سب سے زیادہ اہم تاکید ہے اور حکم اللہ ہے وہ ہے روزے کا رکھنا، صیام کا رکھنا، روزہ رکھنا ہے۔ روزہ کا معنی کیا ہے؟ روزہ کا معنی ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بغیر کچھ کھائے پیے، بغیر کسی شہوات کے آپ اللہ کے لیے وہ تمام کام ترک کر کے اللہ کے لیے رکھتے ہیں، اس کا نام روزہ ہے۔ اور اس روزے کا اجر اور بدلہ، تمام اعمال کی نیکیاں فرشتے لکھتے ہیں، لیکن واحد ایک عمل ایسا ہے، تمام اعمال میں ایک عمل ایسا ہے روزہ، جو بندہ مومن دل کے ارادے سے ہی روزے میں داخل ہو جاتا ہے اور اس کا اجر کوئی فرشتہ بھی نہیں لکھ سکتا، کرامن کاتبین بھی نہیں لکھ سکتے۔ کیوں؟
کہ اس کے بدلے کا ذمہ خود عرش والے رب نے لیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ میں آگے انشاءاللہ اس کا تذکرہ کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے خصوصی اعمال میں سب سے اہم عمل روزہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے روزے ہر مکلف مسلمان پر فرض کیا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، اللہ نے تم پر روزے کو فرض کر دیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا اللہ رب العالمین نے تم سے پہلے لوگوں پر روزے کو فرض کیا تھا، اللہ نے تم پر بھی اس رمضان کے مہینے کے روزے کو فرض کر دیا ہے۔ من قبلکم لعلکم تتقون، وجہ یہ ہے، ضروری مقصد یہ ہے، اس روزے کا مقصد حیات یہ ہے کہ تم اللہ کے لیے تقوی اختیار کر سکو، من قبل لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ روزے کا مقصد حیات یہ ہے کہ جب بندہ مومن دل کے ارادے اور نیت سے جب روزے میں داخل ہو جاتا ہے تو وہ اس لیے کہ وہ تقوی اختیار کرے، اور واحد یہ عمل ایسا ہے جس کا اختیار کرتے ہوئے بندہ مومن تقوی میں داخل ہو جاتا ہے۔ سب سے بڑا تقوی یہ ہے، آپ اندازہ لگا لیں، بھوک پیاس کی شدت ہونے کے باوجود، خواہش نفس کے اجاگر ہونے کے باوجود حلال چیزیں اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے بندہ، یہ تقوی ہے۔ مثال کے طور پر سب سے زیادہ انسان حالت روزے میں جو لاغر و کمزور اور شدت محسوس کرتا ہے کھانے پینے کی، وہ مغرب کے قریب وقت ہو جاتا ہے، تب بہت شدت محسوس ہوتی ہے کہ میں پانی پی لوں، پیاس بجھا لوں، میری بھوک مٹ جائے۔ ہاتھ میں کھجور لیا ہوا ہے، تقوی دیکھو، ہاتھ میں کھجور ہے، تقوی اتنا ہے، منہ کے پاس بھی لا کر کے وہ کھا نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ اس کو اس بات کا علم ہے کہ اس کے رب نے ابھی اس کے لیے حکم نافذ نہیں کیا ہے کہ وہ کھجور کھا سکے۔ یہ تقوی ہے، یہ تقوی ہے۔ آپ شدت پیاس اور گرمی میں بھی آپ وضو کر رہے ہیں، ٹھنڈے پانی سے وضو کر رہے ہیں، لیکن آپ پانی پی نہیں سکتے، یہ ڈر ہے آپ کو اس بات کا کہ یہ میرے رب نے منع کیا ہے، میرا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اللہ اکبر، یہی تو تقوی ہے، اسی کو تو تقوی کہتے ہیں۔ اور وہ لوگوں، ذرا غور سے سنیں، جو لوگ اپنے اہل و عیال کے حقوقات کو ہڑپ کر کے بیٹھے ہیں، آپ مغرب کے وقت اذان ہونے سے پہلے اگر آپ کے ہاتھ میں کھجور ہے، کھجور کا اتنا سا ٹکڑا بھی آپ کھاتے نہیں ہیں، ڈر ہے، اس بات کا خوف ہے کہ میرا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کبھی ہم نے غور کیا، ہم نے اپنی بہنوں کا، اپنے والدین کا حق ہم نے کتنا دبایا ہوا ہے، کتنا حق ہم نے مارے بیٹھا ہے۔ آپ کو اس بات کا ڈر اور خوف نہیں ہوتا ہے کہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہو جائے گا۔ یہی ہے تقوی، کہ اس ایسا تقوی اختیار ہو جائے کہ موت تک بھی بندہ مومن اللہ سے ڈرنے والا ہو جائے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والا بن جاؤ۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتق اللہ حیثما کنت، تم جہاں کہیں بھی رہو صرف اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرنے والے ہو جاؤ۔ اور اللہ نے اس روزے کا مقصد حیات یہ بتایا ہے کہ ایمان والو، تم پر یہ روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، اس لیے روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں کہ تم تقوی اختیار کر لو، متقی بن جاؤ۔ اور فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، جو لوگ روزہ نہیں رکھ رہے ان کو احکام الہی کو لکھ کے لے کے چلے جانا چاہیے۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، پس جو شخص بھی اس مہینے کو پائے اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھ لے۔
जिस शख्स को यह महीना मिल गया उसे चाहिए कि वह रोज़ा रख ले और रोज़ा रखने का एहतमाम करे। आज हम रोज़ा नहीं रख सकते, हम अपनी आदत से मजबूर हैं, भूख हमें बर्दाश्त नहीं हो रही है, हमारे गुटके हमारी ज़बानों से हट नहीं सकते, अल्लाह का ज़रा भी खौफ नहीं है, डर नहीं है। एक चरवाहे का बेहतरीन वाक़या मैं आपको ऐसा पेश करूं। एक चरवाहे का किस्सा जो बेनामो निशान शख्स है, अल्लाह का खौफ और खशियत का आलम ये देखो। एक दिन अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा मदीने के नवाह में अपने चंद साथियों के साथ निकले थे, सैर तफरीह के लिए निकले। सफ़र के दौरान जब उन्होंने खाने के लिए अपना दस्तरखान बिछाया, अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का वाक़या पेश कर रहा हूँ, इंतहाई गौर से सुनो, तक़वा किसको कहते हैं। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जब अपने साथियों के साथ मदीना के अतराफ व अकनाफ में निकले, सैर तफरीह के लिए निकले। जब भूख का वक्त हुआ, मदीना की गर्मी इंतहाई सख्त गर्मी का दौर था, धूपों के दिन थे, निकले सैर तफरीह के लिए। जब अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ने अपने साथियों के साथ पड़ाव डाला और अपने दस्तरखान को बिछाया, उन्होंने देखा कि उनके दस्तरखान बिछाने के बाद इतने में देखा कि एक चरवाहा भेड़ बकरियों को लिए हुए वहाँ से गुजरा। उसने मुअद्दिबाना अंदाज में अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को सलाम कहा। चरवाहे ने सलाम किया। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु इंतहाई जलीलुल क़द्र सहाबी रसूल है। चरवाहा नहीं जानता कि अब्दुल्लाह इब्न उमर है, वो नहीं पहचानता कि चरवाहा बेनामो निशान शख्स था, वो जंगलों में ही पहाड़ियों में ही रहा करता था। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को जब मुअद्दिबाना सलाम पेश किया, अब्दुल्लाह इब्न उमर ने जवाब दिया। जवाब देने के बाद इब्न उमर ने मोहब्बत भरे अंदाज में उस चरवाहे से कहा कि ए चरवाहे, आओ तुम हमारे दस्तरखान में से कुछ खा लो, कुछ पी लो, कुछ तनावुल कर लो। चरवाहे ने निहायत ही सादगी और वक़ार से जवाब दिया, मैं रोज़े से हूँ। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु परेशान हो गए, ये ना रमज़ान का महीना है, ना तो ये अय्याम 20 का है। ए चरवाहे, आखिर तुम कैसा रोज़ा हो, तुम रोज़ा कैसा रख रहे हो। इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को ताज्जुब हुआ, कहने लगे, इस झुलसा देने वाली गर्मी में और उन कठिन पहाड़ी रास्तों में बकरियां चराते हुए भी तुम रोज़ा रखते हो। चरवाहे ने निहायत पर यकीन लहजे में कहा, नाम, हाँ, अल्लाह की कसम मैं अपने फारिग अय्याम को, अल्लाह की कसम अपने फारिग अय्याम को, छुट्टी के दिनों को या काम करते हुए दिनों को मैं अपने वक्त को ज़ाय नहीं करना चाहता। कौन कह रहा? चरवाहा। मैं अपने खाली दिनों को ज़ाय नहीं करना चाहता, फारिग अय्याम से फ़ायदा उठा रहा हूँ। कौन जाने ज़िंदगी की कौन सी घड़ी, कौन सा दिन बाकी रहे ना रहे और मैं अल्लाह से जा मिलूँ। मैं इस हाल में नहीं मिलना चाहता अल्लाह से कि मैं अपने खाली औकात को ज़ाय कर दूँ, मैं बातों में या दिगर कामों में मसरूफ़ करके अपने वक्त को गुजार दूँ। मैं ये नहीं चाहता कि मेरी ज़िंदगी का कोई एक लम्हा भी अल्लाह की इबादत के बग़ैर ज़ाय हो जाए। चरवाहे ने निहायत पर यकीन लहजे में कहा, हाँ, अल्लाह की कसम मैं अपने फारिग औकात को ज़ाय नहीं करना चाहता। इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसकी दयानत व तक़वा को आज़माना चाहा। इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनको आज़माना चाहा कि देखेंगे ये खाली कौली मुत्तकी है या अमली तक़वा भी इसमें मौजूद है। नरमी से कहा, क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि अपनी भेड़ों में से एक हमें बेच दो, हम खरीद लें। चरवाहे को आज़मा रहे हैं अब्दुल्लाह इब्न उमर, ए चरवाहे, ऐसा नहीं हो सकता है कि तुम इन भेड़ बकरियों में से एक भेड़ हमें बेच दो, एक जानवर हमें बेच दो और हम आपको इसकी कीमत भी दे देंगे और उसको ज़िबा करने के बाद हम आपको इसका कुछ गोश्त भी दे देंगे जिससे तुम रोज़ा अफ्तार कर लेना। चरवाहे ने फ़ौरन जवाब दिया, ये बकरियां मेरी नहीं, मेरे मालिक की हैं, ये मेरे पास अमानत हैं। ये बकरियां मेरी नहीं है,
یہ میرے مالک کی ہیں، میرے پاس تو امانتیں ہیں، میں اسے کیسے بیچ سکتا ہوں؟ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے امتحان کے لیے کہا اگر تم اپنے مالک سے کہہ دو کہ اسے بھیڑیا کھا گیا تو تمہارے مالک کو کیا خبر ہوگی کہ تم نے اسے بیچ دیا ہے؟ چرواہے نے یہ سنا تو ابن عمر رضی اللہ عنہ سے اپنے رخ کو پھیر لیا۔ ابھی تک چرواہا ابن عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر روبرو مخاطب ہو رہے تھے، جب ابن عمر نے آسمانی کے لیے کہا کہ تم ایسا کر لو تمہارے مالک کو کیا خبر ہوگی، چرواہے نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے اپنے چہرے کو پھیر لیا۔ جب چہرے کو رخ پھیر لیا، آسمان کی طرف اپنی انگلی اٹھائی اور ایسی پرسوز آواز میں کہا جو دل میں اتر جانے والی ہے، اس نے کہا این اللہ، ہے اللہ تو کہاں ہے؟ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ جملہ سنا، ابن عمر رضی اللہ عنہ کے دل پر ایک رقت طاری ہو گئی کہ ایک چرواہے کے تقوی کا عالم یہ ہے، میں اسے لالچ دے رہا ہوں کہ بکری بیچ دے، تیرے مالک کو کہہ دینا کہ بکریوں میں سے کسی ایک کو بھیڑیوں نے کھا لیا۔ عمر رضی اللہ عنہ کے جواب کو سننے کے بعد چہرہ پھیر لے کر آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر کہتا ہے اللہ تو کہاں ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ این اللہ، اللہ کی ذات تو مجھے دیکھ رہی ہے ابن عمر، اللہ کی ذات تو دیکھ رہی ہے اور سن رہی ہے۔ واللہ هو السمیع البصیر، واللہ این اللہ هو السمیع البصیر، اللہ تو کہاں ہے؟ اللہ تو مجھے سن رہا ہے اور دیکھ رہا ہے اللہ۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ یہ جملہ سنتے ہی ابن عمر رضی اللہ عنہ کے چہرے پر گہری تاثیر چھا گئی اور مسلسل خود سے یہ کہتے جاتے، چرواہا کہتا ہے کہ اللہ کہاں ہے، چرواہا کہتا ہے کہ اللہ کہاں ہے۔ صحابی رسول ذرا اندازہ لگاؤ، ابن عمر رضی اللہ عنہ کا مقام بہت ہی اعلیٰ و رفیع ہے۔ لوگوں چرواہے کی بات سے نصیحت حاصل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ چرواہا کہتا، اپنے آپ سے خود ہی میں یہ کہہ رہے ہیں کہ چرواہا کہتا ہے کہ اللہ کہاں ہے۔ کیا تقوی اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا۔ مدینہ واپس پہنچ کر انہوں نے فوراً اس چرواہے کے مالک کو بلوایا، اس نے بھیڑ بکریاں، ابن عمر رضی اللہ عنہ نے مالک سے ان بھیڑ بکریاں بھی خرید لیا اور دیندار چرواہا بھی، پھر اسے فوراً آزاد کر دیا اور سارا ریوڑ بطور ہدیہ اسے عطا کر دیا۔ یوں ایک بے نام چرواہے کی سچی امانت داری نے ابن عمر رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی کے دل کو ہلا دیا اور اس کے تقوی شعار زندگی نے تقوی نے ان کی زندگی کو آزاد کرا دی، غلامی سے آزاد کرا دی اور عزت کی ایک نئے دروازے تک جا پہنچائی۔ یہ تقوی کا عالم تھا، چرواہے کا تقوی یہ تھا۔ اب ذرا اندازہ لگا لو، اس حدیث کو امام ابو داؤد نے اور امام بہقی رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ آج کے دور کے نوجوانوں، مزدوروں، کام کرنے والے لوگوں کو ہر وہ عزت و شہرت چاہیے، مقام چاہیے، لیکن ان سے کہو تو وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، تقوی نہیں ہے، خشیت الہی دل میں نہیں۔ انہیں ہر دنیا کی تمام عیش و عشائش انہیں چاہیے، عزت و شہرت چاہیے، ہر لمحے ہر صف میں اس کا نام ہونا چاہیے۔ وہ ہر خواہش کرتا ہے دنیا پانے کے لیے تمام تر چیزوں کی قربانی، وقت کی قربانی، ہر چیز کی قربانی دے سکتا ہے، لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے وقت کی اور جان کی، مال کی قربانی نہیں دے سکتا ہے مسلمان۔ اس چرواہے کے دیکھو مدینہ میں جھلستی ہوئی تپتی ہوئی صحرا میں، پر خطر راستوں میں، پہاڑیوں کے راستے میں بھی اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہ رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ تقوی عطا کیا ہے، اور آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں مومن مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیا اور اللہ نے صحت و تندرستی بھی دی۔ سب کچھ دینے کے باوجود بھی لوگوں، اللہ ہمارے دلوں پر لرزہ طاری نہیں کرتا ہے۔ صحت و تندرستی ہونے کے بعد بھی ہم روزہ نہیں رکھ رہے۔ جس مہینے کے سب سے ضروری عمل ہے
وہ روزہ ہے، وہ روزہ ہے، وہ روزہ ہے جس کا رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ جبکہ چرواہے کا عالم یہ تھا، وہ فرض روزے نہیں تھے، نوافل تھے، اس کا اہتمام کر رہا ہے، اور ہم سب کچھ ہونے کے باوجود اچھی ٹھنڈی چھاؤں میں رہنے والے، ٹھنڈی ہواؤں میں ہم سونے والے، نرم دار بستروں میں لیٹنے والے ہونے کے بعد، تمام سہولیاتوں کے باوجود بھی ہم اللہ کے ناشکر ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ کا خوف اور ڈر ہمارے دلوں میں نہیں ہے، تقویٰ نہیں ہے۔ اس سے بڑا محروم کون ہو سکتا ہے جو رمضان کے حقیقی چیزوں سے، اس روزے سے محروم ہو جائے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، یہ رب سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے کہ اسے چاہیے، جس نے رمضان کے مہینے کو پایا اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھ لے۔ اس درس حدیث سے، اس حدیث سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ نمبر 1، امانت داری کا اعلیٰ ترین مقام۔ چرواہا تنہا بیابان میں تھا، نہ کوئی انسان دیکھ رہا تھا، نہ کوئی محافظ، لیکن اس نے امانت میں خیانت سے انکار کیا، کہا یہ میرا مال نہیں، یہ مال میرے مالک کا، یہ تو میرے پاس امانتیں۔ اس واقعے سے پیغام ملتا ہے کہ اصل امانت داری وہ ہے جو تنہائی میں بھی باقی رہے، جہاں صرف اللہ دیکھ رہا ہو وہاں بھی یہ امانت ہمارے لیے باقی رہے۔ دوسری بات، خوف الہی اصل نگرانی ہے۔ اصل نگرانی خوف الہی ہے، اللہ کا ڈر ہے۔ چرواہے نے جب کہا ان اللہ، تو گویا پوری شریعت کا خلاصہ پیش کر دیا، پوری شریعت کا خلاصہ پیش کر دیا کہ میرا مالک مجھے نہیں دیکھ رہا، لیکن میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر انسان یہ سوچ لے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر گناہ ممکن نہیں رہتا، پھر گناہ ممکن نہیں رہتا۔ تیسری بات، نیکی میں سبقت اور فارغ اوقات کی قدر۔ اس نے سخت گرمی میں بھی، دشوار راستوں میں روزہ رکھا اور کہا بادر ایام الخالیہ، بادر ایام الخالیہ، یعنی فارغ دنوں سے فائدہ اٹھا رہا ہوں۔ یہ عظیم درس ہے نوجوانوں کے لیے کہ نیکی کے مواقع ضائع نہ کریں، فرصتیں غنیمت جانیں اور آخرت کے لیے نیکیوں کا ذخیرہ جمع کریں۔ ذرا میں یہاں باتوں کو روک کر کے کہتا ہوں، ذرا اس بات کو روک لیتا، روک کر کہہ رہا ہوں، ذرا غور کرنا۔ اندازہ لگا لو کہ آج اگر سخت چلچلاتی ہوئی دھوپ تیز ہو جائے، ہم اپنے گھروں سے باہر نکلنے کے لیے مشکلوں کا سامنا کرتے ہیں، اور ضروری اگر ہمیں کسی کام کے لیے نکلنا ہے تو ہم چھتری کا سہارا لیتے ہیں، یا جس کے پاس 4 ویلر سے گاڑیاں ہیں وہ کاروں کا سہارا لے کر کے نکلتے ہیں۔ وہ چلچلاتی ہوئی دھوپ میں اور ٹوپی کا، کیپ کا، چشمے کا انتظام کرتے ہیں ہم۔ بارش ہو تو ہم ضروری کام کے لیے نکلنا ہو تو بارش سے بچنے کے لیے رین کوٹ اور چھتریوں کا ہم استعمال کرتے ہیں۔ لوگوں ذرا اندازہ لگا لو، اس 2 گز زمین کے نیچے ہمیں دفنایا جائے گا جہاں کوئی چھتری نہیں ہوگی، کوئی رین کوٹ نہیں ہوگا، نہ کوئی اے سی ہوگی، نہ کوئی فین ہوگا۔ اس کی گرمی جہاں دنیا کی ہوا بھی داخل نہیں ہو سکتی ہے۔ ذرا اندازہ لگا لو کہ ہم نے اس قبر کی کیا تیاری کی ہے۔ جب تک ہم زندہ ہے ہماری اہمیت یا ہماری ضرورت لوگوں کو ہے، موت کے بعد ہماری حالت ایسی ہو جائے گی۔ اگر گھر چھوٹا ہو، تنگ دامنی کا شکایت کر رہا ہو، اللہ کی قسم ہے جن اولادوں کے لیے تم نے گھریں بنائی ہے، رب کعبہ کی قسم تمہاری موت کے بعد تمہاری اولادیں تمہارے جنازوں کو اٹھا کر باہر رکھ دیں گی کہ لوگوں کو آنے جانے میں تکلیف ہو رہا ہے، یہ کہہ کر کے تمہارے جنازوں کو باہر رکھ دے گی۔ تم نے کبھی فکر کیا ہے کہ جس 2 گز زمین کے نیچے ہمیں مدفون کیا جائے گا وہاں کوئی ایسی نہیں ہوگی، کوئی ہوا نہیں آئے گا، وہاں کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ تو ذرا بتاؤ کہ عقل مند انسان کون ہے جو اپنی اس قبر کی تیاری کر لے، اپنی آخرت کی تیاری کر لے۔ ذرا غور کرو مسلمانوں، نوجوانوں، دلوں پر ہاتھ رکھ کر کے سوچ کر کے بتاؤ کیا ہماری کوئی تیاری ہے؟ اللہ کی قسم جب تک جسم میں یہ سانس کی ڈوری چل رہی ہے تمہاری قدر و منزلت یا مقام ہے یا ضرورت ہے، لیکن جیسے ہی یہ سانس کی ڈوری منقطع ہو جائے گی تمہارے کوئی بھی اہمیت اور عقیدت نہیں، یہاں تک کہ تمہارا نام لینا پسند نہیں کریں گے تمہاری موت کے ساتھ۔ تو کیوں اپنے وقتوں کو ضائع کر رہے ہو؟ جو اللہ نے صحت دی ہے اس سے کیوں نہیں فائدہ اٹھا رہے ہو؟ کتنے دن دیکھو، آج دیکھتے دیکھتے 9 رمضان ہو گیا، احساس کمتری بھی نہیں ہے، احساس نہیں ہوا یہ 9 دن کیسے گزر گئے، احساس بھی نہیں اور علم بھی نہیں ہے، اور کچھ مختصر سے دن بچ گئے۔
20 या 21 दिन बच गया है, ये भी हमारे पास से यूं ही रुखसत हो जाएगा। कुफ़ अफसोस के हाथ मलने का कुछ नहीं रहेगा। ज़रा अंदाज़ा लगा लो, अल्लाह ने जो मौका गनीमत दिया है उससे इस्तेफादा करो, और सबसे बेहतरीन फ़ायदा उठाने वाला वो है जो अपनी आखिरत की तैयारी कर लेता है। ज़रा अंदाज़ा लगा लो, मैंने कल इशा में कहा था नमाज जुमे के लिए लोगों से कि लोगों, जो लोग अजान के बाद इमाम के मिंबर रसूल पर चढ़ने के बाद आए, उनका कोई नाम व निशान नहीं रहता, रजिस्टर में उसका नाम तक नहीं रहता। और हम पक्के मुसलमान, और हम किताब व सुन्नत वाले, हम कुरान और हदीस को बयान करने वाले, और हमारा हाल क्या है? क्या हाल है हमारा मस्जिदों का? ये हाल है हमारा। अल्लाह रहम फरमाए, अमल की दुनिया में आओ और फ़ायदा उठाओ। चौथी बात, ज़ाहिरी गुर्बत दिल की दौलत है। जो ज़ाहिर में गरीब है, यकीनन उसकी सबसे बड़ी दौलत है, दिल की दौलत है। चरवाहा गरीब था, उसने मिल्कियत कुछ, उसके पास मिल्कियत कुछ नहीं थी, माल नहीं था, मगर उसके दिल का तकवा उसे बादशाहों से भी बुलंद कर गया, बादशाहों से भी बुलंद कर गया। ये सच है कि तकवा के सामने दुनिया की दौलत बेमाना हो जाती है। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, तकवा का आलम ये है कि अगर उनके पास कोई चीज़ मिल जाए और जिसकी चीज़ खो गई उसे वो पूछने वाला आए, तो उसके पास ये तकवा की मालूम नहीं इसकी कौन सी ज़रूरत है और क्या है, बग़ैर किसी चीज़ व चरा के उसकी वो चीज़ वापस कर देता। ये भी एक तकवा है, ये भी एक तकवा है। और याद रखो, इस तकवा के आगे दुनिया की कोई दौलत बेमाना है। एक अंदाज़ा, एक मासूम सा बच्चा जो साहिब अकल नहीं है, वो ज़्यादातर अकल शऊर नहीं रखता, लेकिन वो रोज़े से हो और उसे ये कहो हम 100 रुपये दे दें, आदमी ना जाने क्या काम कर जाएंगे बच्चे, उसे आप हज़ारों रुपए देने का वादा करो, उसके हाथ में रख दो और उसे कहो कि ये सारा पैसा तुम्हारा है, तुम सिर्फ ये चीज़ खा लो। अल्लाह की कसम है, इस रोदे की बरकत ने उनके दिलों में ये तकवा रखा है, सारी दुनिया उसके कदमों में रख दो, लेकिन वो उसे नहीं लेगा। वो अल्लाह का डर और तकवा ऐसा होगा कि वो अपने रोदे को ज़ाय नहीं करेगा। इसीलिए अल्लाह ने कहा है लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। ये तकवा है लोगों, ये तकवा हमेशा रहनी चाहिए, ये तकवा हमेशा हमारे दिलों में होनी चाहिए। पांचवी बात, नेकी का असर दिल पर पड़ता है। जो नेकी का असर है दिल पर पड़ता है। चरवाहे की अमानतदारी ने एक बड़े सहाबी के दिल को हिला दिया और वह उसे आज़ाद करके पूरी बकरियों का रेवड़ हदिये में दे देते हैं। इससे मालूम हुआ कि इखलास और दयानत दिलों को मुसख्खर कर देती है और अल्लाह उनका बदला दुनिया में भी और आखिरत में भी अता फरमाता है। छठी बात, बड़ों को कहते नहीं, हमारे बड़ों का मामला है, बड़ों का छोटों के अखलाक से सीखना कोई हर्ज वाली बात नहीं। इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु इतने बड़े सहाबी रसूल जिनका नाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिया, इतना इल्म हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की मजलिस में कहा, दुनिया की वो कौन सा ऐसा दरख्त है जिसकी हर चीज़ काम में आती है? उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु, उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, उस्मान गनी, अली, तलहा, ज़ुबैर, अबू हुरैरा, तमाम जितने बड़े किबार सहाबा थे, बदर में शरीक सहाबा भी वहाँ मौजूद थे। सब कहते हैं कि हमारे जहनों में जंगल और झाड़ों को तलाश करने लगा, वो कौन सा दरख्त है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस से जब उठ करके बाहर गए, यही वो इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु है। पूछा अब्बू जान, छोटी उम्र के थे, पूछा अब्बू जान क्या हकीकत में आपको पता नहीं था कि वो दरख्त कौन सा है? कहा नहीं, मुझे इल्म नहीं था। कहा अल्लाह की कसम मुझे इस बात का इल्म था। पूछा कौन सा? तो कहा वो खजूर का था। कहा कि काश ए बेटे अब्दुल्ला, ए इब्न उमर, अगर तुमने ये बात अल्लाह के रसूल की मजलिस में कह दी होती तो मेरा सीना फ़ख्र से चौड़ा हो जाता। ये वो इल्म वाले सहाबी रसूल ने, इतनी बड़ी शख्सियत है अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की। इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जैसे अजीम सहाबी ने आम चरवाहे की कौल से
درس لیا اور اسے بار بار دہراتے رہے کہ الراعی یقول فأین اللہ، یہ چرواہا مجھ سے کہتا ہے الراعی یقول فأین اللہ، یہ بتاتا ہے کہ حق بات قبول کرنے میں منصب و مرتبہ مانے نہیں ہوتا ہے، منصب و مرتبہ مانے نہیں ہوتا ہے۔ ایک صحابی رسول کہتے ہیں الراعی، یہ چرواہا، فأین یقول فأین اللہ، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کہاں ہے۔ کتنی بڑی بات ہے لوگوں۔ ساتویں بات، خیر کی نیت سے آزمائش کر سکتے ہیں، خیر کی نیت سے کسی کو آزما سکتے ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے چرواہے کو آزمایا، یہ ظاہر کرتا ہے کہ کسی شخص کی دیانت کو پرکھنا ایک شرعی اور تربیتی عمل ہے، بشرطے کہ نیت خیر ہو، اچھائی ہو، رسوا اور ذلیل کرنا مقصد نہ ہو۔ نمبر 8، خوش اخلاقی اور مہمان نوازی۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اجنبی چرواہے کو بلایا اور دسترخوان میں شریک ہونے کی دعوت دی۔ یہ درس دیتا ہے کہ مومن کا دل وسیع ہوتا ہے اور وہ ہر ایک کے لیے خیر خواہ ہوتا ہے۔ 9ویں بات، روزہ محبت الہی کا اظہار ہے۔ چرواہے نے سخت حالات کے باوجود روزہ رکھا، جو یہ سبق دیتا ہے جو عمل اخلاص اور للہیت کے لیے کیا جاتا ہے اس کے لیے مشکل حالات رکاوٹ نہیں بنتی۔ جو عمل اخلاص اور للہیت کے لیے کیا جاتا ہے کوئی مشکل اس کے لیے رکاوٹ نہیں بنتی، بلکہ اس میں مٹھاس، دلی خوشی اور سکون ملتا ہے۔ 10ویں بات، اللہ کا خوف بندے کو عزت دیتا ہے۔ اللہ کا خوف بندے کو عزت دیتا ہے۔ چرواہا ایک معمولی مزدور، مگر اللہ کا خوف ایسے اسے آزادی، عزت اور مال کا مالک بنا گیا۔ یہ قرآن کی آیت کا عملی نمونہ ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تم گمان بھی نہیں کر سکتے اگر تم اللہ سے ڈرے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا اللہ تمہیں روزی وہاں سے عطا کر دے گا۔ اس قصے کا مرکزی پیغام یہ ہے کہ جس کے دل میں اللہ کہاں ہے کا احساس زندہ ہو، جس کے دل میں یہ اس بات کا احساس زندہ ہو جائے ہائے اللہ کہاں ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اس کے ہر عمل میں سچائی، امانت داری اور تقوی پیدا ہو جاتا ہے، اور اللہ اسے ایسی جگہوں سے بلند کرتا ہے جہاں انسان کے گمان بھی نہیں جاتا ہے۔ یہ ہے تقوی کی حالت اور تقوی کی علامت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کے روزوں کے اسلامی ارکان خمسہ میں ایک رکن قرار دیا ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و تصوم رمضان۔ اسلام کی ارکان خمسہ میں سے ایک رکن رمضان ہے، روزہ ہے۔ لوگوں رمضان کے روزہ ہے، اس کا ترک کرنا، اس کا چھوڑنا اسلام کو ڈھا دینے کے برابر ہے۔ اسلام کی بنیادی 5 چیزوں میں سے ایک ہے، اور ان دلائل سے یہ ثابت ہوا کہ رمضان مبارک کے روزے ہر مکلف مسلمان پر فرض ہے۔ ہاں، مریض اور مسافر کو اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے۔ اب جو صاحب صحت مند ہونے کے باوجود جو روزہ نہ رکھے وہ اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ بیمار ہے۔ صحت مند ہے لیکن بیمار ہے، وہ دل کی بیماری اس میں پڑ گئی، اس کے دل میں بیماری، اس کی وجہ سے اللہ کے نزدیک وہ بیمار ہے۔ کیونکہ اللہ نے کس کو روزے کی مہلت دی ہے؟ جو بیمار ہے یا مسافر ہے۔ اللہ نے فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، بس تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ دنوں کی گنتی بعد میں پورا کر لے، یقینی طور پر وہ پورا کر لے۔ کب؟ جب یہ سارے معاملات ہو تب، یہ معاملات ہو تب۔ اور اگر یہ معاملات ہی نہیں ہے اور اس نے روزے کو ترک کر دیا تو وہ جان لے کہ وہ اسلام کو منہدم کر دیا، اور سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے اپنی توفیق کو چھین لیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر حال میں ہمیں تقوی شعار زندگی عطا فرمائے، اور اللہ ہر صورت میں الہ العالمین ہم تمام کو ہر حال میں اللہ جو رمضان کے مہینے ہم نے پائے ہیں اللہ ہمیں اس کی قدر کے ساتھ اللہ روزہ رکھنے کی توفیق دے۔ اللہ جو نہیں رکھ سک رہے ہیں الہ العالمین دلوں کی حالت اور کیفیت کو سوائے تیرے کوئی نہیں بدل سکتا ہے۔ اللہ تیرا یہ وہ ممبر ہے الہ العالمین جہاں سے تیرے رسول نے لوگوں کو پیغام دی ہے
الہ العالمین ہم یہاں سے دعا کرتے ہیں اللہ تو یہاں کی دعا تو رد نہیں کرتا ہے۔ الہ العالمین ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں اللہ جسے تو نے توفیق نہیں دی اللہ توفیق عطا کر کہ اللہ وہ روزے کے پابند ہو جائیں، نماز کے پابند ہو جائیں۔ الہ العالمین ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں رب عظیم جانے انجانے جو خطائیں ہم سے سرزد ہوئی ہیں اپنے فضل سے اللہ تو اسے دور فرما دے۔ الہ العالمین جتنے بھی مجلس میں بیٹھے اللہ جو بھی جس صورت سے پریشان حال ہے اللہ ان سب کی پریشانی کو خوشیوں میں تبدیل فرما، جو بیمار ہے اللہ انہیں صحت عطا فرما۔ یا رب عظیم ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں الہ العالمین جن لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے اللہ ان سب کی جائز تمناؤں کو پوری فرما دے۔ اللہ جو نہیں کہہ سکے کرنا چاہتے تھے اللہ ان کی بھی جائز تمناؤں کو پوری فرما۔ یا رب عظیم ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں جب تک اس زمین پر الہی تو ہمیں زندہ رکھ، ایمان اسلام کی حالت پر رکھ، اور الہی جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر و توحید باللہ پر ہو۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم الکریم العزیز۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام من لا نبي بعد أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأصدق الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في كلامه العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وجل وأتم وأهم وأكبر